الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں۔ آپ کے تعارف کیا حضرت جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ فیض سے کیا مراد ہے اور حصول فیض کی بنیادی شرط کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے برخوردار کہ گزرتے وقت کے ساتھ الفاظ اپنے مفاہیم بدلتے رہتے ہیں۔ یوں یوں لوگوں کی فکر تبدیل ہوتی ہے تو الفاظ کو نئے نئے معنی کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت اور ہوتی ہے، بن وہ کچھ سے کچھ جاتے ہیں۔ فیض کا مفہوم تو ہے فائدہ، نفع، صحیح، لیکن ایک خاص نفع مراد ہے اس سے۔ جو بات بھی کسی بھی فرد کے منہ سے نکلتی ہے، ہر لفظ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک جملہ ہم سنتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سماعت تو کانوں نے کی، تجزیہ اس کا دماغ نے کیا، خوش دل ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں، طبیعت بھڑک اٹھتی ہے، سنا کانوں نے، تجزیہ دماغ نے کیا، آگ دل میں لگ گئی۔ یہ جو دل پہ وارد ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب الفاظ ہوں، عام آدمی کے تو اثر رکھتے ہیں، الفاظ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سبحان اللہ، سبحان کتنے اللہ۔ اثر ہوگا ان میں۔ پھر الفاظ ہوں قرآن حکیم کے، اللہ کے ذاتی ارشادات ہوں، بے شک۔ تو اس کا کتنا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے لیا، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کا وہ تأثر جو الفاظ و حروف میں ہے، ایک وہ جو اندر کیفیت مقید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے اب شک۔ الفاظ و حروف تو سیاہی سے قلم نے کاغذ کے دامن پہ بکھیر دیے، جس تک پہنچے اسے ہم عالم، اہل علم، علماء، بڑا درجہ ہے ان کا الحمدللہ۔ علماء ہی وہ نہریں ہیں، وہ ذرائع ہیں جن سے عوام تک احکام شریعت پہنچتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کیفیت ہے وہ یوں نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ لینا دلوں کا کام ہے۔ اب جو لوگ حضور کی مجلس میں براہ راست شمس نبوت کے روبرو تھے، جتنے سامنے آئے ستارے ہو گئے، وہ سارے صحابی کیوں ہو گئے؟ اسی فیض کی وجہ سے۔ روبرو جو کیفیت ان کے دل میں آئی، وہ اس درجے کو سبحان پہنچ اللہ، گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے تابعین، تبع تابعین تک یہ تسلسل ہے۔ ہر تابعی بھی صاحب بصیرت بھی تھا، صاحب بصارت بھی تھا، علوم کے ظاہر کو بھی جانتا تھا، اس کے پاس فیض بھی تھا۔ ہر تبع تابعی جو ہے اس میں بھی یہی برکت تھی کہ علوم کے ظاہر احکام کو بھی جان، ان کیفیات کا بھی امین تھا۔ اسی لیے ارشادات رسالت میں سے یہ ارشاد عالی ہے
کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد، یعنی تمام جتنے کائنات گزری ہے ان 3 زمانوں کا ثانی کوئی زمانہ نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ تھے جن کے پاس حروف و الفاظ بھی تھے، کیفیات بھی تھی۔ صحیح۔ پھر بعد میں 2 طبقے بن گئے، ایک طبقہ جس نے الفاظ و حروف اور ان کے معنی پہ قناعت کی، اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس کی حفاظت کی، یہ اہل علم کا طبقہ، انہیں ہم علماء ظواہر کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی روشنی کے مینار ہیں، دین کے پہنچانے کا سبب ہیں، بڑا درجہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے ہمت کی، الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی اخذ کی۔ کیفیات جو ہیں وہ زبانی سن کر نہیں آتی، دیکھ کر پڑھی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، دلوں سے دلوں کو لینی پڑتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا دماغ اطاعت کرے، آپ کی آنکھ اطاعت کرے، آپ کا ہاتھ اطاعت کرے، الفاظ ہی لے گا۔ دل کے تابع ہو جائے تو وہ برکات لے گا۔ بے شک۔ وہ کیفیات جو دلوں سے لیتا ہے، عرف شریعت میں اسے فیض کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے معنی بدل دیے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے بعد بہت سے ٹرک ہیں، اس پر اس نے لکھا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کا نام ہی ہے فیضان اقباہ، یعنی سلطان بہو رحمۃ اللہ کا یہ فیضان ہے۔ تو یہ جو کافروں کے پاس ٹرینیں اور ہوائی جہازوں کی ٹرانسپورٹ ہے، وہ کس کا فیض ہے؟ صحیح، وہ تو اقباہ کو نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ دنیا کو فیض کہنا یہ فضول بات ہے۔ صحیح، فیض ان کیفیات کا نام ہے سبحان اللہ۔ جو کسی اللہ کے بندے سے اس کے دل میں ہوں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس کے دل میں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اپنے گزارے کے لیے، دوسرے کو دے نہیں پاتے، وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ نعمت آگے عطا بھی کر سکتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اس کے دل کے ساتھ یکجا ہو کر، یکجان ہو کر وہاں سے کچھ اخذ کر سکے، تو یہ فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہیں علماء باطن یا ولی اللہ یا اہل اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کی برکت سے میری اولاد ہو گئی، میری بیماری چلی گئی، مجھے، یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ صحیح، وہ فیض کس کا؟ مطلب یہ فیض کے زمرے میں نہیں آتی ہیں یہ چیزیں۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کریم نے ہر انسان کا جو لکھا ہے اسے پہنچا رہا ہے۔ وہ اپنا ذمہ داری جو اس نے لی تھی وہ پوری کر رہا ہے۔ جو انسان کے ذمہ ہے پوری کرے نہ کرے حساب ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محاسبہ ہی اس بات کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم اچھا، اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں صاحب کے پاس گئے اور ہمیں وہاں سے یہ فیض ملا اور ہم بہت رزق کے اعتبار سے کھلا رزق آنا، تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فیض نوشتہ تقدیر بدل سکتا؟ اللہ کے سب سے قریب تر مخلوق میں سے انبیاء ہوتے ہیں، شہید ہوئے، بیمار ہوئے، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ سب سے بلند ترین مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بانڈ کی چارپائی یا ننگی چٹائی پر عمر بسر کر گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر یہ فیض ہوتا تو ساری دولت حضور کے حضور قدموں کے میں قدموں میں، بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی، سبحان اللہ، بہت دے سبحان اللہ۔ کم دے۔ جتنا کسی کو رزق دیتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑھتا جاتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، دینے والے کو بھی یاد کرتا ہے، نہیں کرتا۔ یہ فیض نہیں ہے، یہ آزمائش۔ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو حصول فیض کے لیے جو اصل میں فیض ہے، اس کے حصول کے لیے اس کیا کو کرنا؟ جاننا، سمجھنا، اس کی طلب پیدا کرنا، دل زندہ پیدا کرنا، دلوں کو دلوں کے قدموں میں رکھنا، پھر جا کر بات بنتی۔ صحیح، تو وہ تو اب وہ ہمتیں نہ رہیں، وہ طلب نہ رہی، وہ شوق نہ رہا۔ دنیا میں نئی نئی چیزیں، گلکاریاں، ظاہری حسن و رنگ آ گیا،
ہم اس میں مصروف ہو گئے، کھو گئے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز، بالکل ٹھیک، ظاہر آنکھوں سے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، ظاہر محسوسات سے محسوس ہو جاتی ہے، قریبی چیزوں سے اس کا ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے، تو ہم اس پہ فدا ہو گئے۔ اب آخرت بہت قیمتی ہے، لیکن ہمارے پاس خبر ہے، ہم نے دیکھی نہیں، محسوس نہیں کی۔ اب جتنا اپنی آنکھوں سے زیادہ اگر اس خبر پہ اعتبار ہے تو پھر آخرت مطلوب ہو۔ بالکل ٹھیک، حضور کی دوئی خبر سے زیادہ اعتبار اپنی آنکھوں پر ہے تو پھر دنیا مطلوب پھر ہے۔ دنیا مطلوب ہوگی، اتنا سا معاملہ بالکل صحیح ہے۔ تو فیض جس کو آخرت مطلوب ہے مطلوب اس کے لیے ہے، جس کو اعتبار دنیا، علی الرسول، جس کا بالکل اعتماد ٹھیک ہے، الرسول قائم ہے، اور پھر اسے وہ کیفیت چاہیے، چاہیے، یا بے کل شک، مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو وہ فیض ہے۔ تو باقی یہ معاملات دنیا تو یار، دنیا کا ہر جانور، ہر ذی روح اپنی غذا لے رہا ہے۔ بے شک، انسان برے سے برا، گنہگار سے، کافر حکومتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے ممالک پر، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات، اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی بھول ضرورت گئے ہے، ہیں اور لوگ۔ یہیں سے بھول ہے، اصل میں بھول یہیں پر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں، سخن شناس نئی دل برا خطائی یاس۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ میں جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد کالو ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری ایک سکھ سے بات ہوئی اور اس کا سوال یہ تھا کہ ہندوؤں میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا دوسرا جنم ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ نشانیاں بھی پیش کرتے ہیں جو سچ بھی ثابت ہوتی ہیں، مطلب اس کو مانا بھی جاتا ہے۔ تو میں نے تو اسے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ کیا دوسرے جنم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، چلو کسی آسمانی کتاب میں، کسی دین میں، کوئی دین جو کسی نبی سے ثابت ہو، کسی کہانیوں والے دین تو بہت ہیں نا، الانبیاء سے ثابت شدہ دین اس وقت 3 کتابیں اسلام کے علاوہ ہیں، صحیح، تورات، زبور، انجیل، تینوں میں نہیں نہیں ہے، اگرچہ تعریف ہو چکی ہے تو بھی کوئی آسمانی خبر نہیں ہے۔ قرآن بھی اس کو رد کرتا ہے، اور روح کا ایک سفر بتاتا ہے کہ یہاں ہے، انسان میں ہے، برزخ میں جائے گی، میدان حشر میں جائے گی، اور پھر اپنا یہی وجود جو دنیا میں اس کے پاس تھا وہی سلامت ہو کر اسے ملے گا، کوئی دوسرا جنم نہیں ہوگا۔ تو یہ قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات باپ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا اور بیٹے کو اس کا خواب آ جائے تو وہ خواب میں نظر آ جائے، تو یہ کوئی یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مرا ہوا زندہ ہوگا، وہ جنم دوسرا ہے۔ وہ جنم دوسرا ہے۔ اس کے اچھا، سوا میں نے ایک اس کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی تھی بہت پہلے، آج سے کوئی 20 سال پہلے۔ اس وقت یہ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کا کانسیپٹ، اور وہ ہارڈ ڈسک بڑی چھوٹی ہوتی تھی، اس میں انہوں نے ریسرچ میں یہ بتایا تھا کہ جو امریکہ میں جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، وہ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو اس کے اندر جتنا ڈیٹا سما سکتا ہے اتنا ہر انسان کی میموری کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر اس کی ریکالنگ پاور بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی پھر طرح جو کا ہے، چیزیں گزرتی ہیں نا جی، یہ لوح کائنات سے مٹتی نہیں ہیں، مٹتی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، فضا میں موجود رہتی ہیں۔
صحیح. کسی کا دماغ کسی چیز کو کسی وقت پڑھ کر بعینی ہی بیان کر سکتا ہے. آج کل تو کوشش ہو رہی ہے نا کہ فضا سے پرانی آوازوں کو کیپچر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں یار اللہ کرے جلدی کرو، کہیں کوئی صحابہ کی، کہیں حضور نبی کریم کی آواز مبارک سنیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مشائخ کی، کوئی نیک لوگوں کی آوازیں سن لیں اگر کیپچر ہو جائے تو اب تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو دماغ انسانی تو بھئی کہاں پہنچتا ہے. تو کوئی گزرا واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا، یا خواب میں آ گیا، یا خیالات میں آ گیا، تو اسے دوسرا جنم قرار دینا یہ کوئی بات اس کا ثبوت نہیں ہے. بالکل یہ نہ کسی کتابی عقیدے سے ثابت ہے، نہ کسی سائنٹیفک دلیل سے. تو اس کا جواب کیا دیں؟ صحیح. کسی چیز کا کوئی ثبوت تو ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کہتے ہیں، یہ تو کوئی ثبوت. اچھا، رشیدہ خان نے انہوں نے سوال کیا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راہ فرار کیوں اختیار کی اور بت کیوں بنا ڈالے؟ میرے خیال میں اس کا جواب تو ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے جو مادی ذرائع علم ہے ان پر اعتبار زیادہ ہے. صحیح. اور جو ذریعہ خبر صادق ہے اس پہ اعتبار کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم کی محبت کا، آپ کے ارشاد عالی پہ اعتبار نہیں کرتے. بالکل صحیح. اتنی سی بات. بالکل ٹھیک. محمد اسلم ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو وہ جب دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا، پھر وہ خالق جس کا دیدار ہو گیا، جو سامنے آ گیا، وہ پھر خالق کیسے رہا؟ وہ تو مخلوق ہو گیا. کیسا دیدار ہوگا؟ یہی تو کمال ہے یہاں کی اور آخرت کی زندگی میں، اور یہی کمال ہے کائنات کی باقی ساری مخلوق اور انسان میں. فرق یہی ہے کہ سوائے انسان کے اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو. صحیح. دیدار ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کریم انسانی شکل میں آ جائیں گے. وہ جیسا اس کی ذات ہے ویسا اس کا جلوہ ہوگا. جب ہوگا تو دیکھی جائے گی. یہاں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، قرآن نے خبر دی کہ کافر نہیں دیکھ سکے گا، مومن کو یہ سعادت نصیب ہوگی. کافر کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، سنی نہیں جائے گی. نہ سننے سے یہ تو نہیں کہ اللہ کریم کو سنائی نہیں دے گی، مراد یہ قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک عظمت ہے جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے نظر آئے گا، تجلی باری کو جیسے انسانوں کو دیکھتا ہے ویسے دیکھیں گے، یا اس کی کیفیت کوئی اور ہوگی. مخلوق کا نظر آنا کیا ہے، خالق کا، یہ بچے وہاں جا کر فیصلہ ہوگا، یہ یہاں نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہاں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، نہ سمجھائی جا سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ ہے، ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو دیکھ لیتے ہو، اس کی روشنی، اس کے نور سے، اس کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے، پہچان لیتے ہو چاند ہے. بے شک. اب اس چاند کی اصلیت، حقیقت، اس میں کیا اجزاء ہیں، کیا کوئی پہنچتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہی ہماری پہنچ ہے نا چاند تک. بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا ایسے ہی جیسے اس کی شان ہے، وہ اپنی تجلی دکھا دے گا. وہ جانے تم جانے، جہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح. حسنین یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ راہ حق کا متلاشی ہو اور کسی راہبر کی ضرورت ہو مگر اس کا دل کسی جگہ مطمئن نہ ہوتا ہو تو کیا کوئی ایسا شخص جو اس دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کے افکار اس کی رہنمائی کرتے ہوں تو کیا وہ اس کو اپنا مرشد مان سکتا ہے؟ ہاں بھائی، اصلاح کے لیے تو افکار کافی ہوتے ہیں، تحریریں کافی ہوتی ہیں، لیکن اصلاح کے لیے برکات قلبی تحریروں سے نصیب نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی شک. برزخ سے برکات اور فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تب جب کسی زندے سے اتنی فیض، اتنی برکت نصیب ہو کہ اس کی روح برزخ میں رابطہ کر سکتے. اچھا، بالکل صحیح. برزخ میں اہل اللہ سے، بزرگوں سے برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن دنیا سے برزخ تک فاصلہ کوئی زندہ طے کروائے، آپ کا رابطہ برزخ میں آپ کی روح کا ان سے ہو جائے،
پھر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ابتدائی تعلیمات جو ہیں وہ چاہیے کسی زندہ سے، بالکل اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے اور بغیر، کوئی قاعدہ ہی نہیں. کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. حسن علی خان نے لاہور سے، والد اگر حرام کی کمائی کما کر گھر لاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے تو کیا بچوں پر وہ کھانا جائز ہے؟ ہاں بھائی بچے تو اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ اہل خانہ اس کے مکلف ہیں. وہ جواب دے گا اپنا، اگرچہ نحوست یا اس کے برے اثرات ان پر بھی مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے. صحت کے منافی کو غذا لاتا ہے تو بچوں کو بیمار کرے گی، اسی صحیح. طرح حرام لاتا ہے تو روحانیت تو ان کی بھی بگڑے گی، اس کا جواب طلبی بھی اس سے ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا ایک سوال پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکا ہے لیکن یہ دوبارہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. فیض ہیں فرانس سے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی ہے جس میں ہم اپنے کاروباری ضرورت کو بعض اوقات پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور ان کو چیک دے دیتے ہیں. پیمنٹ اگر ہم نے فار ایگزامپل 950 روپے لیے ہیں تو 1000 روپے کا ہم ان کو چیک دے دیتے ہیں جو 2-3 مہینے بعد کا ہوتا ہے اور وہ 2-3 مہینے بعد ان کا کیش ہو جاتا ہے. تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل سود ہے، یہی سود ہوتا ہے. یہ سود ہے. یہی سود ہوتا ہے نا، رقم پر بلا وجہ بڑھوتری ہو جائے، زیادتی ہو جائے. اچھا مطلب یہ تو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کاروبار لوگوں سے یہی کہتے ہیں نا، کفار یہی کہتے تھے نا کہ سود اور تجارت ایک ہی طرح کی ہے. اچھا یہ بھی تجارت ہی ہے نا، ہم نے اسے 1000 روپیہ دیا، اس نے 6 مہینے استعمال کیا، ہمیں 1100 واپس کر دیا، تو کیا حرج ہے، اس نے تو اسے 1300-1400 کما لیا. یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ سود ہے. یہ سود تو اس کی کیا شکل ہونی چاہیے، کس اصول طرح سے؟ یہ ہے کہ جس رقم پر نقصان کا اندیشہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو وہ سود ہے. ٹھیک ہے. جس رقم پر نقصان یقینی اور نفع کا امکان ہو وہ جوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. دو صورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے. کہ نفع یقینی ہے، نقصان کا ڈر نہیں، 900 دیا 950 ملے گا، یہ سود ہے. یہ سود ہے. بالکل ٹھیک ہے. 900 دیا ہے جیت کے تو 9000 ہو جائے گا، نہیں تو 900 زیادہ امکان یہ ہے کہ 900 چلا جائے گا. یہ جوا ہے. صحیح. نفع نقصان کا امکان برابر ہو، یہ تجارت. ٹھیک ہے. بالکل سادہ سا اصول ہے. سو یہ جو کمپنی جو کام کر رہی ہے یہ سود یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور یہ غلط کام ہے. سود. ٹھیک ہے. یہی کلیہ ہے نا، آپ اس میں تول لیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب لیکن جس میں- بعض بزنس بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں نہیں نقصان بھائی، کے احتمال بہت کم ہے. نہیں وہ نہیں بزنس ہر بندہ منافع کی امید پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نقصان کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، ظاہری بات ہے. لیکن اس میں امکان نقصان کا برابر ہوتا ہے. منافع ہو بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. گارنٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو آپ چیک دے رہے ہیں اس میں تو گارنٹی ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کو 1000 ملے گا، یہ تو گارنٹی ہے. صحیح. صحیح. نقصان کا احتمال تو اگر کوئی ختم ہو- شخص کسی پروڈکٹ کو خریدتا ہے اور وہ اس کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے 900 میں خریدو، وہاں جا کے اس کو بیچو گے تو 1000 میں بک جائے گی، وہ ایک الگ بات، وہ الگ چیز ہے. وہ اس الگ زمرے بات میں ہے. نہیں وہ آتی. مارکیٹ ریٹس پر ہے. ٹھیک ہے. تجارت میں ہمیشہ نفع ہی خرید میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اصول ہے، ہم مسلمانوں کو تقسیم پاکستان کے بعد تجارت کا خیال آیا، تجارت پر ہندوئی قابض تھے، اور ہم اب بھی وہی لوٹ رہے ہیں کہ 100 کی چیز 100 میں لے اور 110 میں بیچنی ہے. 100 کی چیز 95 میں 90 میں خریدی جائے، اسے منافع کہتے ہیں. صحیح. یعنی خریدتے وقت تجارت کی قابلیت یہ ہے کہ آپ منافع خرید سے کمائیں. بالکل ٹھیک ہے، فروخت سے نہیں. آپ 100 کی چیز 110 میں بیچیں گے تو کوئی مجبور بندہ آپ سے لے گا. آپ 90 کی لائیں 100 میں بیچیں گے، آپ کی 100 چیزیں بک جائیں گی، کئی گنا پروفٹ آ جائے. صحیح. سیل زیادہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پرافٹ خرید میں ہوتا ہے. ہماری ابھی تک ہمارے مسلمان بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں. صحیح بات ہے. اور اسی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا بزنس فلاپ ہو گیا. فلاپ تو ہونا ہے بھائی، جب آپ کسی نے رزق بند کر دیا ہے، بند کسی ہوتا ہے نے کسی سے. روک دیا ہے. کون ہے یہ؟ تو قرآن میں کھلا کھلا چیلنج ہے کہ جو اللہ دیتا ہے اسے روکنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سوال ہی اور پیدا جو نہیں. اللہ روک دیتا ہے اسے دلا دلا کون سکتا ہے؟ اتنی سیدھی سی بات ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. کون روک سکتا ہے کسی کا رزق؟ بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم،
اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، ایک سوال ہے، نام نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے بھی اور عالم دین سے بھی جب بھی دین کے حوالے سے کوئی بات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بات سنتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ اب کچھ عالم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میرا نبی تیرا نبی یوں کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اس طرح سے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہ اسی طرح سے نام لے کے سیدھا سیدھا سا تو میں کر کے بات کرتے ہیں۔ تو کیا یہ میرا نبی تیرا نبی یہ یا اس طرح کی گفتگو یہ ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے جی، نبی تو اللہ ہی کا ہے۔ میرا نبی جب بندہ کہتے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میں جس نبی کا غلام ہوں، جس نبی کو میں نبی مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب موضوع کلام بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے نبی۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو میں نبی مانتا ہوں، میں جس پر ایمان لایا ہوں۔ تو یہ تو مفاہیم کو خلط ملط نہ کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بزرگوں کا یا صحابہ کرام کا، خاص کر صحابہ کرام کا بہت بڑا احترام ہے۔ وہ لوگ ہیں جو خورشید نبوت کے روبرو تھے۔ بے شک۔ بعض لوگ ذرا بے تکلفی سے نام لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک حد ادب اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آپ کی بارگاہ میں بے پناہ ادب، بے پناہ ادب۔ آپ کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں ذرا سا سوء ادب ہو کے چلی جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم۔ نبی کریم کی آواز سے تمہاری آواز ذرا بلند نہ ہو، غلطی سے بھی ہو گئی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو حد ادب کا پاس بات کرنے والے کو بھی اور بات سننے والوں کو بھی رکھنا ضروری ہے۔ روضہ اطہر پہ آج بھی وہی ادب ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو بارگاہ رسالت کا جو ادب تھا۔ یہ جو وہاں جا کے ہم بے تکلفیاں کرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں اور یہ وہ دھکم پیل کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ صحیح۔ کوئی عدالت میں کھڑے ہو کر سیلفی بھیج سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر وہاں یہ جرأت کیوں ہوتی؟ اچھا، یہ جو کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو گلیمرائز کرتے ہیں چیزوں کو نا، مطلب واقعات کو وہ اس انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ وہاں پہ ساتھ تھے، اور وہ جس طرح کوئی ناول لکھا جا رہا ہے یا جس طرح سے کوئی اس طرح سے ان کا بیان انداز بیان ہوتا ہے، بس وہ درست ہے کیا؟ منور میاں، کچھ لوگ ہیں جو کام اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی کے اتباع کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں کم از کم آخرت کی تو فکر ہوتی ہے۔ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو یہ تو چاہتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہو جائے، ایک ادب ملحوظ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پیشے کے طور پر دین اپنائے ہوئے ہیں، پروفیشن ہے ان کا، اس سے انہوں نے روزی بھی کمانی ہے، عزت بھی کمانی ہے، نام بھی کمانا ہے، آخرت ہو یا نہ ہو وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ وہ گلیمرائز ہی کریں گے، اسی پر ان کو شابش بھی ملے گی، اسی پر ان کو پیسے بھی ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے؟ مقصد کا حصول ہے،
مقصد کیا ہے, what do you want. نہیں لیکن اگر انہوں نے, اب دیکھیے نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے پورا دین پڑھا ہوا ہے, دورہ حدیث بھی کیا ہوا ہے, سارا کچھ, جب ہر چیز آشکار ہے پھر بھی ان کی اگر بات تو تمنا گزر چکی کتنی دفعہ اسی آج کے پروگرام میں دہرائی جا چکی کہ الفاظ سے بات نہیں بنتی جب تک کیفیات نہ ہو. بالکل ٹھیک بھائی بات ہے. صرف الفاظ ٹنڈے گھیرے جاننے سے وہ بات نہیں بنتی. انہوں نے لفظ خریدے ہیں, کیفیات نہیں لیں, اصل بات یہ ہے. بالکل صحیح. عمر دراز ہیں لاہور سے, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. سلمان ظفر ہیں مسقط عمان سے, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو لمحات آپ کے ساتھ گزرے, چاند ایک گزرے اور زندگی کا اثاثہ بن گیا. بنت اظہر حسین فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنا چاہتی ہوں مگر روٹین سیٹ نہیں ہو پا رہی, براہ کرم میری کامیابی کی دعا فرمائیے. بیٹے کامیابی ٹھیک ہے, دعائیں معاون ہوتی ہیں لیکن کام کرنے سے آتی ہے. کام نہ کرو دعائیں کراتے رہو تو وہ کام نہیں ہوتا. اللہ کا ایک قانون ہے جو اپنے بس میں ہے, کرو اور پھر اس پر دعا بھی کرو. بالکل ٹھیک ہے. محمد مہتاب سلیم یہ کراچی سے, یہ بھی کہتے ہیں جی میں نے حضرت جی کے پروگرامس دیکھتا ہوں باقاعدگی سے اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, اور حضرت جی سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے. مجھے کوئی طریقہ کار بتا دیں کہ میں کس طرح سے. ہم تو سر راہ بیٹھے ہیں. مہتاب سلیم صاحب, آپ یہ جو نمبر ہم اناؤنس کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر, اسی پہ آپ کال کر کے تو آپ یہاں کا پورا ایڈریس آپ سمجھ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر لاہور تک پہنچ جائیں تو لاہور سے موٹر وے کے اوپر کلر کار ایک جگہ آتی ہے, کلر کار سے خوشاب روڈ پہ آپ کو 25 کلومیٹر آئیں گے تو مین روڈ کے اوپر دارالعرفان منارہ ہے, یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. اور 10 سے تقریباً 2 بجے تک حضرت جی آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, آپ یہاں سے مل سکتے ہیں. اگر کوئی مریض مرض اور کمزوری کے سبب تیز تیز سانس کے ساتھ ذکر نہ کر سکے تو کس طرح ذکر کرے کہ اسے کامل برکات نصیب ہو جائیں؟ بچے اگر مریض بیمار ہو غذا نہ کھا سکے تو کیا کرے کہ اسے پوری قوت نصیب ہو. جتنا کھائے گا اتنی نصیب ہوگی. صحیح. اب دنیا کے معاملے تو سمجھتے ہیں, دین کے معاملے میں کیوں سست ہو جاتے ہیں. مریض ہے زور سے نہیں کر سکتا تو اس کا زیادہ ٹائم لگے گا. ظاہر ہے وہ ایک اینٹ 10 منٹ بعد جوڑتا ہے, 10 اینٹیں 1 منٹ میں جوڑتا ہے تو فرق تو ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اللہ اس کی بھی مراد پوری کرے, وہ قادر ہے. آخرت میں اجر جس کو چاہے جتنا دے دے, لیکن جو کیفیت دنیا میں آنی ہے وہ تو اس قاعدے سے آئے گی نا. اب آخرت کا اجر ہے وہ چاہے مریض کو صحت مند سے زیادہ دے دے, وہ اس کی عطا ہے. صحیح. اس کا تعین ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا ایک سوال ہے, کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو رائج ہو جاتے ہیں اور غلط العام ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح سے میرا خیال ہے یہ پشاور میں نیلم ہے, ان کا سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن ہی مرے گا, تو پھر لوگ جمعہ کے دن اپنی موت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کوئی شرط نہیں, اور جمعہ کا دن کی بھی کوئی قید نہیں. جمعہ کا دن بھی انہی کے لیے مبارک ہے جن کے پلے کچھ ہے. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن کافر مر جائے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جمعہ کا تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیا اثر؟ وہ تو اپنا حساب کتاب جو ہے وہ دے گا. یہاں ہمارے علاقے میں ایک بدماش ہوتا تھا, بڑے قتل کیے تھے اس نے, اور بچتا رہا, چوری چھپے رات کو قتل کر جاتا تھا, اور کسی مقدمے چلان نہ ہوا. ویسے ہی بدکار آدمی تھا وہ, قتل نہیں ہوا, مطلب بچتا بچاتا. تو اس کی موت ہوئی رمضان شریف میں, تو کسی نے کہا بڑا خوش قسمت تھا رمضان میں کرا. تو پاس ایک اور بیٹھا تھا اسی کا بھائی بنوا, وہ کہنے لگا رمضان میں کتے بھی مرتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. جواب بڑا مختصر اور سادہ اور اچھا. کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. بالکل ٹھیک بات ہے. بچے پلے کچھ ہو تو ہر وقت ہی بن جاتا. صحیح بات ہے. پلے کچھ نہ ہو تو اچھے وقت بھی کام نہیں آتے. بالکل ٹھیک. عزیز جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021, اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے
تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لا